أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. صدق الله العلي العظيم. سورۃ الحشر 28واں پارہ، یہ مدنی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایک واقعے کو بھی ذکر فرمایا ہے اور کچھ جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رقم، حاصل ہونے والا مال، حاصل ہونے والی پراپرٹی، اس کے متعلق بھی ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ نمبر 1 قبیلے بنو قریظہ، نمبر 2 قبیلے بنو نذیر، اور نمبر 3 قبیلے بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود تھے۔ آپ جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو ملکی انتظامات کی سلامتی کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اس چیز کا معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اور اگر دشمن آپ کا ہو یا ہمارا ہو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ایگریمنٹ میں طے ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی معاہدے پر تھے، لیکن یہود ابتدا سے عہد شکن ثابت ہوا ہے، معاہدہ توڑنے والا مکار اور جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اس نے اپنی اسی روش پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اور توڑا کیسے؟ خاموشی کے ساتھ۔ قبیلے بنو نذیر کا سردار وہ کعب بن اشرف تھا، اس نے کفار مکہ سے آپس میں سانٹھ گانٹھ کر لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ احد میں مسلمانوں کو قدر شکست ہوئی تھی تو اس نے کفار مکہ کے پاس جا کر یہ بات کی کہ دیکھو، اگر تمہاری باہر کی طاقت اور ہماری اندر کی طاقت دونوں مل جاتی ہیں تو مسلمانوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ اب کفار بھی یہی چاہتے تھے، یہود بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے سانٹھ گانٹھ کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی بذریعہ وحی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کعب بن اشرف اور بھی بہت پریشان کرتا تھا، مسلمانوں کو بہت ستاتا تھا، اسلام کے بارے میں بہت کچھ نازیبا باتیں کہتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خفیہ حکم جاری کیا کہ کعب بن اشرف کو جو قتل کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ چند صحابہ، ان میں پیش محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ گئے اور ایک خاص تدبیر کے تحت کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ بھی بہت اچھا واقعہ ہے۔ تو کعب بن اشرف قتل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کے آپسی اس طرح کی عہد شکنی اور مکاریاں چلتی رہیں۔ ایک خاص موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے کسی معاہدے کو جاری کروانے کے لیے، اس پر عمل کروانے کے لیے، کہاں؟
یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے پاس. تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ حضور کو ایک ایسے مقام پر بٹھایا کہ اوپر سے ایک چٹان گرا کر حضور کو نعوذ باللہ شہید کر دینے کا ارادہ تھا. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے خبر کروا دی. حضور پر وہ ان کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے. جب آپ آ گئے اپنے گھر تو آپ نے وہاں خبر بھیجی کہ چونکہ ہمارا تمہارا ایک چیز پر معاہدہ تھا لیکن تم نے عہد شکنی کی اور دشمنوں سے تعلقات بھی قائم کر لیے اور اس طرح کی حرکت ہوئی، اس لیے اب سے ہمارا تمہارا معاہدہ ختم. اور حضور نے معاہدہ ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا اور ان کو مہلت دی کہ تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت ہے، ان 10 دنوں میں تم کسی اور مقام پر منتقل ہونا چاہو تو ہو جاؤ. یہ حضور کے اخلاق کریمانہ ہیں. اور دوسری طرف عیار و مکار یہودی قوم کی عہد شکنی ہے. حضور نے اس میں ایک سہولت اور دی کہ یہاں سے ہتھیار کے علاوہ جو سامان تم لے جانا چاہو لے جاؤ. گھر کا اگر تم سب سامان لے جا سکتے ہو تو سب لے جاؤ. یہ حضور نے مہلت دی ان کو. اس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں کہ جب وہ گئے ہیں یہاں سے جانے لگے ہیں، ایگریمنٹ تو ٹوٹ گیا. حضور نے فرمایا کہ اگر 10 دن کے بعد نہیں جاتے ہو تو پھر مسلمان تم پر چڑھائی کریں اور ہم پھر وعدہ خلاف ثابت نہیں ہوں، وعدہ خلافی تمہاری طرف سے. تو ابھی بھی اسرائیل نے حماس سے کیے ہوئے وعدے کو دنیا کے سامنے وعدہ کیا تھا، توڑ دیا. اب دنیا چونکہ انہی کی طوطی بولتی ہے اس لیے کسی کی زبان سے یہ بات نہیں نکل گئی. بہرحال وہ تو اللہ کی طرف سے اسلام کے غلبے کا وقت ہے، اس لیے کفر بالکل سر چڑھ کر بول رہا ہے. یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اسلام کے سورج کی کرنوں کے نکلنے کا وقت. حدیث شریف میں حضرت مہدی کی ایک بنیادی علامت یہ بیان کی گئی کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اس وقت اللہ رب العزت حضرت مہدی کو جو صاحب انصاف ہوں گے، صاحب عدل ہوں گے، دنیا میں بھیجیں گے، یعنی ان کا ظہور ہو. کیا اب ہر ایک یہ چاہے گا کہ بس یہ مار کاٹ، یہ بری خبریں اب بند ہوں؟ تھک جائے گا. جگہ جگہ خون کی خبریں، جگہ جگہ مار کاٹ کی خبریں جو چند مہینوں پہلے یا بہت ہوا تو بہت ہی چند سال پہلے نوجوان موبائلوں میں گیم کھیل کر وہ جو بارود پھینکا کرتے تھے ایک دوسروں پر، اب وہ اصلی میں پھینکا جا رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. پہلے تو موبائلوں میں دیکھتے تھے، کھیل میں دیکھتے تھے کہ اس نے اس کو مار دیا، وہ وہاں چھپا ہوا ہے، وہ اس سے مار دیا، وہ زیادہ لوگ ہیں تو توپ سے مار دیا. یہ کھیل میں ہوتا تھا. اور ان دنوں میں اسرائیل نے اور امریکہ نے اس کو زمین پر لاگو کر دیا. اسی بیچ میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں، یہ اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کارٹون ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ جو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نوجوان، یہ یوں ہی گیم نہیں ہے آپ کا صرف وقت برباد کرنے کے لیے. وقت بربادی تو ان کی نظر میں دوسری چیز ہے، دوسرے نمبر کی چیز. ان کارٹونز کے ذریعے سے اور اس طرح کے گیمز کے ذریعے سے وہ نوجوانوں کے اور بچوں کے ایک خاص قسم کا ذہن تیار کرنا چاہتے ہیں. پہلے اکے دکے لوگ کہیں مر جاتے تھے تو عجیب سا دھچکا لگتا تھا دل پر، کسی کا ریپ ہو جاتا تھا تو عجیب سا دھچکا لگتا تھا دل پر. اب گینگ ریپ کی خبر آتی ہے اور کسی کی جوں تک نہیں رینگتی کان پر، ٹھیک ہے ہوگی وہ فلاں جگہ بھی ہوا تھا. آدمی ایک خبر سناتا ہے کہ آج فلاں جگہ ایسا ہوا تو سامنے والا 2 خبر سناتا ہے. مارنے کاٹنے کا بھی ایسے ہی. کتنا بارود اس وقت میں سال سوا سال میں غزہ میں پھینکا گیا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. پوری طاقت امریکہ کی لگی ہوئی اور پوری طاقت اسرائیل کی لگی ہوئی، پوری طاقت 100% طاقت.
اور بدتمیزی اور بے شرمی کی حد یہ ہے کہ علی الاعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہود نے عہد شکنی کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کے ڈی این اے میں چلا آ رہا ہے قرآن۔ یہ دیکھیے آپ، ادھر حضور سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور وہاں حضور کے دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ یہ یہود کی بدتمیزی پرانی ہے۔ اچھا، ان کی عیاری اور مکاری دیکھیے آپ، قرآن کریم جو نقل کر رہا ہے۔ پھر 10 دنوں میں وہ اپنا اپنا سامان لے کر جانے لگے، کوئی خیبر پہنچا، کوئی ملک شام پہنچا، جہاں جو یہودی پرانے بسے ہوئے تھے ان جگہوں پر جا کر بس گئے۔ جاتے جاتے کیا حرکت کی وہ قرآن نے نقل کی۔ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ جب ان کو مہلت دی گئی اور ان کے دلوں پر اہل اسلام کا رعب طاری کر دیا گیا اور مسلمانوں سے ڈر کر اب یہ جب جانے لگے تو حضور نے اجازت دی تھی کہ جو سامان تم لے جانا چاہو لے جاؤ، تو اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ توڑ کر لے گئے۔ ایک یعنی اندر کے بخل کا عالم یہ ہے، اندر کی کنجوسی کا عالم یہ ہے۔ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے تک توڑ کے لے گئے، اور جو نہ لے جا سکیں ان کو نقصان پہنچا گئے۔ یخربون بیوتہم، ان گھروں کو توڑ گئے، کہیں دروازے توڑ دیے، کہیں چوکھٹیں توڑ دیں۔ کیوں؟ کہ جب مسلمان یہاں آ کر رہنے لگیں گے تو اس کی مرمت میں ان کا پیسہ لگے، اور ہماری تیار کی ہوئی چیزوں میں سے ان کو آسانی خاطر خواہ نہ مل سکے۔ یہ بچکانہ جو حرکت ہوتی ہے یہ ان کے بڑے کر گئے، اس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ سوچ ہے کہ علاقے میں اس قدر جانی نقصان اور مالی نقصان پہنچاؤں کہ جانی نقصان تو ہو ہی، اور مالی نقصان سے یہ ہو کہ آنے کے بعد ان کو ابھرتے ابھرتے ایک لمبا زمانہ لگ جائے۔ جب ان کا لوگ تعاون کریں گے، تعاون کون کرے گا؟ کہ ہمارے جیسے خبیث تو کریں گے نہیں، شریف النفس لوگ تعاون کریں گے۔ تو تعاون کرنے والا بھی کتنا ہی تعاون کر دے، ایک حد تک ہی تعاون کر پاتا ہے، مدد کر پاتا ہے۔ تو ان کے نقصان سے ان کو بھی نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ عالمی سطح کی یہود کی عیاری اور مکاری ہے جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ان کی خباثتوں سے پناہ مانگنا چاہیے، اور روزانہ کی دعاؤں میں ان کے لیے اللہ سے بربادی مانگنا چاہیے، عبرتناک موت مانگنا چاہیے، اور اس وقت میں اہل غزہ کے لیے خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں میں تو یہ ایک خاص واقعہ تھا جس کو میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی بھی کی، حضور کو اوپر سے چٹان کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا ارادہ بھی کیا، اور حضور علیہ السلام نے جب روانہ ہونے کا ان کو اعلان فرما دیا تو جاتے جاتے جو ممکن ہو سکتا تھا وہ نقصان اہل اسلام کے لیے کر گئے۔ یہ یہود بہت پرانے زمانے سے کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے وہ سدھر جائیں، وہ بدل جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یہ نقل کیا ہے، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے۔ اور آج بھی آپ نے قرآن کریم میں سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، ان کی قوم کون تھی؟ یہی بنی اسرائیل یہودی۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اے میری قوم تم مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، کیوں مجھے ستاتے ہو؟ ایک نبی اپنی قوم سے یہ بات کہہ رہا ہے، کتنا ستایا ہوگا انہوں نے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے تنہائیوں میں اجتماعی طور پر اللہ سے بربادی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسے ناپاکوں سے زمین کو پاک فرما دے، اللہ سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔